سنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سنی چینل کے مادھیم سے آج ہم آپ کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج کی اس مجلس میں ہمارے ساتھ ہیں جامعہ معین السنہ کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب قبلہ۔ حضرت، آج ہم آپ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کئی روایات اس میں درج ہیں۔ جی ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی تو تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنم لیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بعثت والے سال، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41ویں سال کو پہنچی تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے چھوٹی ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آج یعنی 3 رمضان مبارک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا۔ جی تو آپ ان کے تعلق سے اپنے سامعین سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اس ذات والا صفات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا کہ جن پہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ سرور کائنات سید الموجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی فخر اور ناز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا کی وہ شان ہے کہ جس شان کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ خاتون جنت حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، آپ کی جگر گوشہ ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس قدر محبت اور پیار حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے۔ میں سب سے پہلے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ جو سلام ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے خاتون جنت حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جن کا آج 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو یوم وصال ہے، ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شرف و کمال کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آپ جگر گوشہ رسول ہیں اور آپ پنجتن پاک میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ہم تو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ ہمیں جب بھی مشکل پیش آتی ہے، ہمیں جب بھی پریشانیاں آتی ہیں، تو ہم تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے یوں کہتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، فجلائے آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اور اعلیٰ حضرت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی روشنی میں عرض گزار ہیں، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت رسول کا وہ چمکتا ہوا پھول ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت اور انسیت ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اس آیت کریمہ جسے آیت تطہیر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کی تطہیر ثابت ہے قرآن سے، جن کی تطہیر ثابت ہے قرآن سے، ایسے پاکوں کی پاکی پہ لاکھوں سلام۔
آج حضرت مائی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت جگر گوشہ رسول سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کو اگر ہم غور سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے۔ یوں تو ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارا عین ایمان سرکار کے ذات ہیں، ہمارے ایمان کا قبلہ، ہمارے ایمان کا کعبہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اس نیک بخت، اس سعادت مند اور روئے زمین کی اس عظیم ترین عورت کا نام ہے کہ جو جان ایمان کی لخت جگر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر نامدار سرکار مولا کائنات فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی اس قدر فرمانبردار ہیں، مجھے یاد آیا کہ حضرت مائی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ اپنے گھر میں جب بھی آپ کھانا بناتی اس وقت تک خود کھانا نہ کھاتی جب تک اپنے بچوں حسن و حسین اور اپنے شوہر نامدار حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانا نہ کھلا دیتی۔ کئی دنوں تک اس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ فاقہ کشی کا یہ عالم تھا کہ کئی دنوں تک اس گھر کے، اس عظیم گھر کے افراد اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، لیکن اس کے باوجود خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا کتنا بھی فاقہ کشی کا دور ہو اور کتنی بھی قلت اناج گھر میں کیوں نہ ہو، لیکن جتنا بنتا جب تک حضرت علی مرتضیٰ کو نہ کھلا لیتی خود آپ کھانا نہ کھائے۔ تو یوں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام تو اسی گھر کی دین ہے، لیکن اسپیسیفک طریقے سے، مخصوص طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول اور آپ کا کردار اپنے ابا جان کے لائے ہوئے اس مقدس دین کے لیے اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں، ممبر پہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، باہر سے ایک بدبخت شخص آیا اور اس نے، وہ عرابی تھا، بدوی تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ گرد و غبار اور بہت بری خستہ حالت، اور اس نے آتے ہی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر رحمت للعالمین کو گالیاں دینا شروع کر دی، بہت زیادہ بکواس بکا۔ اسی محفل میں جہاں حضرت ابوبکر صدیق تھے وہیں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، تو بھلا حضرت فاروق اعظم جیسے عاشق رسول اور سرکار کی ذات اقدس پر اپنی جان نچھاور کرنے والے سرکار کی بارگاہ میں اس شخص کے منہ سے نازیبا الفاظ سن کر کہاں برداشت کرتے۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے اور جلدی سے تلوار کو میان سے باہر نکالا اور اس شخص کی طرف بڑھے کہ ہماری مجلس، ہمارے نبی کی مجلس، ہماری مسجد، اور تو ہمارے نبی کو گالیاں دے، یہ عمر کی غیرت کو گوارا نہیں۔ چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا، اس نے تلوار کو میان سے باہر نکالا، تلوار ننگی کی، قریب تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار سے اس شخص کا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ ادھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا عمر قف، عمر رک جاؤ، یہ کام نہیں کرنا، اس لیے کہ اگر آج ہماری مسجد میں اس شخص کا سر آپ کی تلوار سے جدا ہو گیا، یہ قتل ہو گیا، تو دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ مسلمانوں کا پیغمبر اپنے اصحاب سے، اپنے ساتھیوں سے لوگوں کو مسجد میں قتل کرواتے۔ چنانچہ ادھر نص قطعی تھی اور ادھر حضرت عمر کا عشق رسول تھا، ادھر اس بے ادب کا وہ عمل تھا، گستاخ کا وہ عمل تھا، اس گستاخ کو قتل کرنا یہ بھی شریعت کا تقاضا تھا، لیکن چونکہ اس کے مقابلے میں سرکار کا فرمان نص قطعی کے طور پہ وارد ہو گیا، حضرت عمر رک گئے۔ جب حضرت عمر رک گئے، سرکار نے فرمایا عمر آپ جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے تلوار کو واپس میان میں ڈال دیا، وہ شخص قتل ہونے سے بچ گیا۔ جب اس نے ہمارے آقا و مولا کا یہ رویہ دیکھا کہ مسلمانوں کی مجلس، محفل بھی ان کی، برادری بھی ان کی، لوگ بھی ان کے، مسجد بھی ان کی، اور میں گالیاں دے رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے معاف کیا جاتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ کوئی معاف کرنے والا عام شخص نہیں، یقیناً یہ اللہ کے نبی ہے۔ وہ شخص سرکار کی اس رحمت کو دیکھ کے آگے بڑھا، سرکار کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ کے صحابی بن گئے۔ اب یہ صحابی بن کے محفل میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سرکار نے اپنا واز مبارک جاری فرمایا، تو یہ شخص جو ابھی ابھی سرکار کی اس رحمت کو دیکھ کر اسلام کے دامن میں داخل ہوئے، اس شخص پھر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت مفلس ہوں، میں بہت نادار ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں؟ آپ کے دین میں تو آ گیا لیکن اب میں زندگی کیسے گزاروں؟
تو چونکہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے لیے، جو سرکار جتنے بڑے غم خوار ہیں اور انسانیت کے خیرخواہ ہیں، اتنا کوئی آج تک پیدا نہ ہوا نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا جس کے پاس جو ہے دے دو، تو کسی نے کچھ دیا، کسی نے کچھ، سرکار مولا کائنات بھی وہیں تھے، حضرت علی مرتضیٰ نے اپنے سر کا عمامہ اتار کے دے دیا ان کے لیے۔ یہ سرکار کے گھر والوں کی سخاوت دیکھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس اسلام کے پھیلاؤ میں، اسلام کی تبلیغ میں اور اسلام کے لیے جو اللہ کے نبی کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں، وہ کسی گھر کی قربانیاں نہیں، اور ان میں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا بھی شامل ہیں۔ چنانچہ سرکار مولا کائنات نے اپنے سر کا عمامہ دیا ان کے لیے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے جبہ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے پھر فرمایا کہ اس محفل میں کون ہے جو میرے اس نئے صحابی کے لیے کچھ غلہ اور اناج دے دے، ہے کسی کے پاس؟ تو مفتی صاحب، چونکہ یہ ہجرت کے فوراً بعد کا دور تھا، اسلام کے اوپر بڑی تنگی کا دور تھا، مالی طور پر مسلمان بہت تنگی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، کئی دنوں تک عام تو عام شاہد و جہاں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو ہجرت کے فوراً بعد کا زمانہ تھا، اس لیے کس کے پاس غلہ کہاں تھا؟ چنانچہ جب سرکار نے دیکھا کہ کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس میرے نئے مہمان، نو مسلم کو لے کر مدینے میں جاؤ، اور جتنے ہمارے گھر ہیں اہل اسلام کے، ہر گھر کے دروازے پہ دستک دی جائے، اور اناج اکٹھا کر کے میرے اس نئے صحابی کے لیے اناج اور غلہ اکٹھا کیجیے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے گھر والوں کی قربانی اسلام کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو لے کر مدینہ شریف میں گیا، تو ہر گھر میں سرکار کے حکم کے مطابق میں نے دروازے کو دستک دی، لوگوں سے اللہ کے نبی کا فرمان سنایا کہ یہ اسلام کے اندر نئے آئے ہیں، سرکار نے ان کے لیے اناج کا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ اس قدر مفلسی کا دور تھا اور اس قدر قلت اناج کا زمانہ تھا کہ پورے مدینہ میں جتنے مسلمانوں کے گھر تھے، کسی گھر سے اناج کا ایک بھی دانہ نہیں ملا۔ آخر کار مایوس ہو کر میں ایک چوراہے پہ کھڑا ہوا، میں نے سوچا کیا کیا جائے۔ یہ جو اسلام کے دامن میں، ہمارے نبی کے دامن میں آنے والا شخص ہے، یہ سوچے گا اس کی کیا میسج پیغام دے گا کہ میں کس مفلس اور قلاش اسلام اور دین کے اندر آ گیا جہاں کھانے کے لیے اناج تک نہیں۔ چنانچہ میں تھوڑی دیر رکا، اس کے بعد میں نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنایا کہ ایک گھر بچ گیا ہے جہاں میں نہیں جا سکا، کیوں نہ اس گھر چلا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں اس گھر گیا، وہ گھر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ کے نبی کی بیٹی کا گھر تھا، خاتون جنت کا گھر تھا۔ آج میں سنی چینل کے اس پروگرام کے وسادت سے اپنی ماؤں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا کہ اگر آپ چین چاہتی ہیں، سکون چاہتی ہیں، آرام چاہتی ہیں، تو میرے نبی کی بیٹی کی سیرت کو پڑھ لیجیے، اپنی زندگی کو ویسا بنا لیجیے، چین ہی چین ہے۔ اور صرف چین نہیں، بلکہ ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آپ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پر، ان کی زندگی پر عمل کیجئے، تو زندگی میں تو آپ کو بہاریں ملے گی، قیامت کے دن اللہ کے نبی کی بیٹی کی چادر کے نیچے آپ ہوں گی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ایک گھر بچ گیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا، وہاں چلا جائے۔ تو میں نے ان کو ساتھ لیا، نو مسلم کو، میں گیا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر، دروازے کو دستک دی، اندر سے پوچھا کون، میں نے پورا قصہ بیان کیا جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ یہ شخص آپ کے ابا جان کی بارگاہ میں ایسے آیا تھا، گالیاں دی تھی، حضرت عمر کی تلوار سے بچ گیا، سرکار کی رحمت اور رویے کو دیکھ کے اسلام قبول کر لیا، لیکن اس نے ساتھ میں اناج کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے میری ڈیوٹی لگائی، سلمان جاؤ مدینے میں اکٹھا کر کے اناج دو۔ اے خاتون جنت بنت رسول، سارے مدینہ میں گیا، کہیں سے اناج نہیں ملا، آخر کار آپ کے گھر پہ آیا۔ یہاں سے تو مانگنے والے کو کبھی خالی واپس نہیں بھیجا جاتا، ہمارے نبی کا گھر ایسا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اندر گئی، گھر تلاش کیا، پورے گھر کو کھنگالا، لیکن اناج کا ایک دانہ نہیں ملا، کیونکہ اس گھر میں بھی اس قدر قلت اناج کا یہ وقت تھا کہ اس گھر میں بھی کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آخر کار اپنے سر کی قیمتی چادر اندر سے لائی، وہ عفت و پارسائی والی چادر، جس چادر کا مقابلہ دنیا کی کوئی چادر نہیں کر سکتی۔ خاتون جنت وہ چادر لائی اور لا کر کے حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ میرے ابا کے مہمان کو میرے گھر سے مایوس واپس نہیں کرنا، خالی واپس نہیں کرنا، کیونکہ یہ نو مسلم ہیں،
اگر یہ خالی واپس چلے گئے تو یہ اسلام کے تعلق سے نہ جانے کون سا رویہ اپنے ذہن میں بنا لیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی کی بیٹی کی سخاوت دیکھیں آپ، حضرت فاطمہ الزہرا نے جب اناج نہ ملا تو اپنے سر کی چادر تک اتار کر کے دے دی اور کہا یہ نئی چادر ہے، اس کو لے کے بیچو، جو اس کی قیمت بنے اس کے عوض میں میرے ابا جان کے مہمان کے لیے اناج کا اہتمام کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے اس چادر کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور لے جا کر کے وہاں قریب میں ایک یہودی تاجر تھا، بہت بڑا تاجر۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ چادر لے کے ان کو دی اور کہا اے تاجر، یہ چادر اس کی بے ادبی نہیں کرنا، یہ کوئی عام چادر نہیں، یہ ہمارے نبی کی بیٹی کے سر کی چادر ہے، سبحان اللہ، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی نے جو چادر بیچی اور بیچنے کے بعد جب اس نے دی تو اس نے کہا کہ واقعہ کیا ہوا، ماجرا کیا ہوا؟ جب اس یہودی نے سرکار کی رحمت کا ماجرا سنا اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کی سخاوت کو کہ اپنے ابا جان کے مہمان اور نو مسلم شخص کے لیے چادر تک دے دی، تو اس سخاوت فاطمہ الزہرا کو دیکھ کر اس یہودی نے کہا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر کے قاصد، مجھے بھی اس فاطمہ کے ابا کے پاس لے چلو جس فاطمہ کی سخاوت ایسی ہے، سبحان اللہ، اور جس فاطمہ کے ابا کی رحمت اتنی ہے کہ مسجد میں آ کے گالیاں دینے والا گالیاں دے اور تلوار کو واپس کر لیا جائے، مجھے ان کا چہرہ دکھا دیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے اس یہودی تاجر کو بھی ساتھ لیا، مسجد نبوی شریف میں پہنچے، آگے غیب داں نبی تشریف فرما تھے۔ سرکار نے حضرت سلمان فارسی کو آتے ہوئے جب دیکھا، ساتھ میں یہودی تاجر بھی اور وہ نو مسلم صحابی بھی، تو سرکار نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور پوچھا سلمان میرے مہمان کا کیا کیا؟ میں نے جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا اس کا کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی نے سارا قصہ بیان کیا، یا رسول اللہ پورے مدینے میں گیا، کہیں سے اناج نہیں ملا، آخر کار آپ کی بیٹی کے گھر پہنچا تو انہوں نے چادر تک دے ڈالی، اور اس کے بعد وہ چادر میں بیچنے کے لیے ان کے پاس پہنچا، تو اب انہوں نے اگلا ماجرا ان سے خود پوچھ لیجئے۔ تو وہ جو تاجر یہودی تھے انہوں نے اللہ کے نبی کی اس رحمت کے واقعے کو اور اللہ کے نبی کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت کو دیکھ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ، خلاصہ کلام یہ کہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی تبلیغ میں اللہ کے نبی کے گھر والوں کی، آل نبی، اولاد نبی کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، اور ان میں سر فہرست خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نظر آتی ہے۔ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں اور بہت ساری شان بیان ہوئی ہیں، وہیں ایک حدیث کریمہ صرف میں عرض کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ تو اس حدیث کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ جہاں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور اس کو ایمان، عین ایمان تصور کرتے ہیں، وہیں حضرت فاطمہ الزہرا ہوں، حضرت امام حسن ہوں، حضرت امام حسین ہوں، سرکار مولائے کائنات ہوں، یا آل نبی جو بھی ہو، ان سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا کیا کہنا، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا تو ایک مخصوص فرشتہ ہے جس نے اللہ سے یہ اجازت چاہی، یا اللہ آج مجھے زمین پہ جانے کی اجازت دی جائے، یا اللہ میں تیرے حبیب کی بیٹی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، خاتون جنت وہ ہیں جنہیں فرشتے بھی سلام کریں، خاتون جنت وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو آسمان بھی نہ دیکھ سکے، اور جب قیامت برپا ہوگی، سرکار کی بیٹی جب قیامت کے میدان میں تشریف لائیں گی تو اہل محشر کو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوگی کہ اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ تاجدار انبیاء کی بیٹی محشر کے میدان میں تشریف لا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں اور بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتون جنت کی قیامت کے دن ساتھ معیت اور ان کی شفاعت ہماری عورتوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالی نصیب فرمائے۔